السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. محترم سامعین، دین اسلام یہ ایک مسلمان کو اور ساری انسانیت کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے ہی اتارا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہدایت کے بہت سارے راستے بندوں کے لیے کھول رکھے. اگر ان راستوں کے مطابق ہم اپنا رویہ نہ اختیار کریں تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ ہدایت ملتی کسے ہے. کیا ہدایت اتنی سستی چیز ہے کہ جو نہ چاہے اسے بھی دے دیا جائے؟ نہیں، ہدایت بہت ہی قیمتی چیز ہے اور یہ اسے ملتی ہے جو اس کے شرائط کو پورا کرتا ہے. یہ کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی ڈال دی جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فبشر عباد، آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے. کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات کو کان لگا کر کے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور سننے کے بعد جو سب سے زیادہ بہترین بات ہے اس کی اتباع کرنا. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی اور یہی لوگ عقل مند ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کو خاص فرمایا ہے جو سننے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں. آج ہمارے سماج میں بہت ساری گمراہیاں ایسی ہیں جو سالہ سال باقی رہتی ہیں. جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ ایسی خرابیوں پر مسلسل خطبہ سنتے ہیں، لیکن وہ خرابیاں جاتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے وہ ہدایت کا جو رمز اور نشان ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ہے اتباع کرنا، اچھی بات کو سن کر کے اسے مان لینا. اسی راستے سے ہی ہدایت ملتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں. بہت سارے لوگ جمعہ میں آتے ہیں، پورے ہفتے کہیں نہیں جاتے، جمعہ میں بھی آتے ہیں تو پورا خطبہ وہ سو کر گزارتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یستمعون، کان لگا کر کے غور سے سنتے ہیں. اور سننے کے بعد جو قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث اللہ رب العالمین کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہی سب سے بہترین کلام ہے. خطبے میں ہم سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر جمعے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. تو سننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اتباع کرتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں، اس پر چلنے لگتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. قرآن کریم نے یہ مضمون بہت مقامات پر بیان فرمایا. سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے، اسے مرنے کے بعد کے معاملات کی خطرناکی کا اندازہ ہے. وہ جب قرآن پاتا ہے تو اس کے اندر سدھار کا آغاز ہو جاتا ہے. تو فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، جنہیں سن کر قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کا شوق، ذوق، جذبہ موجود ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے. اور ایک اور تمغہ
ایک اور اعزاز عطا فرماتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں جو سن کر کے قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں، سن کر کے اتباع نہ کرنے والے منافقین ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن عقل مند وہ ہیں جو سنتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو آج میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہو، اللہ آپ پر ہدایت کا راستہ کھول دے، تو اپنے اندر یہ عادت پیدا کیجیے کہ آپ جو بھی قرآن و حدیث کی بات سنیں، اتباع کے جذبے سے، مان لینے کے جذبے سے، عمل کرنے کے جذبے سے، اس ارادے سے کہ مجھے اس گفتگو کی روشنی میں اپنے اندر خوبی پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کرنا ہے، اپنے اندر کی بیماریوں کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ اگر اس لیے آپ سنتے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا، اللہ رب العالمین آپ کے اندر عقل اور دانش پیدا کرے گا، آپ اللہ کی نگاہ میں محترم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔